مزید کئی افراد کی لاشیں نکال لیں۔ آگ لگنے کے نتیجے میں 81 افراد لاپتہ، 30 زخمی ہوئے۔ گل پلازہ میں آگ بجھانے کے بعد کولنگ اور مختلف حصوں سے ملبہ ہٹانے کا عمل جاری۔ ملبے کے نیچے اب بھی کچھ مقامات پر آگ موجود۔ آگ نے پلازے کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ عمارت کے کئی حصے گر گئے۔ دھواں نکالنے کے لیے 2 جگہوں سے دیواریں توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سانحہ گل پلازہ کی کئی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آ گئے۔ سانحہ گل پلازہ 20 افراد کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ پولیس سرجن کے مطابق زیادہ تر اموات دم گھٹنے اور کچھ جھلسنے سے ہوئیں۔ لاشوں میں خواتین، بچے اور مرد شامل۔ جنس اور عمر سے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ لاشیں بری طرح جل چکیں۔ دوسری جانب پلازہ میں آگ کیسے لگی؟ ضلع انتظامیہ نے ابتدائی وجوہات کا پتہ لگا لیا۔ مصنوعی پھولوں کی دکان میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی۔ آگ تیزی سے پھیلی اور اطراف کی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لیا۔ پلاسٹک کا سامان بڑی زندہ مل جائیں اے کاش، لوگوں کو پیاروں کی تلاش۔ گل پلازہ کی بے رحم آگ نے درجنوں خاندانوں پر قیامت ڈھا دی۔ لاپتہ افراد کے لواحقین جائے وقوع پر موجود۔ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا لاپتہ۔ 18 سالہ ابرار کی والدہ اور بہنیں شدت غم سے نڈھال۔ والدہ نے کہا بیٹا زندہ دو یا مردہ دو، ہمارے حوالے کرو۔ ابرار 9 فلور پر ڈیکوریشن آئٹمز کی دکان میں ملازمت کرتا تھا۔ بہن نے کہا 3 دن سے بھائی کی تلاش میں مارے پھر رہے۔ کہاں رہ گئے ماؤں کے لال؟ لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ گل پلازہ میں آگ لگنے کے بعد لاپتہ چرچل ندیم والدہ ان کی صدمے سے بے حال ہو گئی ہیں۔ 22 سالہ چرچل ندیم گل پلازہ میں 3 سال سے سیلز مین کی ملازمت کر رہا تھا۔ والدہ نے کہا آگ لگنے کے بعد رات 11 بجے بیٹے سے فون پر رابطہ ہوا۔ آدھا گھنٹہ بعد ہوئی۔ اس نے یہی کہا دھواں بہت ہے، دم گھٹ رہا ہے۔ چرچل گھر کا اکیلا کمانے والا تھا۔ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ بے بسی کے عالم میں یہاں امید لگائے بیٹھے۔ ایک ہی دکان پر کام کرنے والے کئی افراد کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ گل پلازہ میں آگ لگنے کا واقعہ، لوگ فائر بریگیڈ کی تاخیر اور وسائل کی کمی پر نالاں۔ لاپتہ تاجر محمد رمضان کے نواسے شاہ میر نے بتایا گل پلازہ میں موجود اپنے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ دکان پر 5 سے 7 افراد کام کر رہے تھے۔ 2 نوجوان بچ کر مسجد کے راستے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ لالچ، بد انتظامی اور قوانین کی خلاف ورزی سے درجنوں قیمتی جانیں چلی گئیں۔ گل پلازہ میں آگ لگنے سے اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا۔ آگ لگنے سے تباہ ہونے والے گل پلازہ میں ہنگامی اخراج کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کثیر المنزلہ عمارت میں آگ سے نمٹنے کے بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق تنگ داخلی اور خارجی راستوں کے باعث فائر فائٹنگ میں تکنیکی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ غیر قانونی تعمیرات اور توسیع ہوتی رہی۔ سندھ حکومت اور انتظامیہ سوتی رہی۔ گل پلازہ میں 179 دکانیں منظور شدہ نقشے سے زائد تعمیر ہوئیں۔ کمپلیکس پلان اور تعمیراتی تفصیلات ایک نیوز کو موصول۔ گل پلازہ 1980 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا۔ 1988 میں اضافی منزل تعمیر ہوئی۔ پارکنگ ایریا میں دکانیں بنیں اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا۔ نقشے کے مطابق بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں اور 1021 دکانوں کی تعمیر کی اجازت تھی۔ دکانوں کی تعداد بعد میں بڑھا کر 1200 کر دی گئی۔ سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ عمارت کے باہر موجود متاثرین مشتعل ہو گئے۔ ہجوم نے پلازے میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی۔ مشتعل افراد گل پلازہ جانے کے لیے رمپا پلازہ میں داخل ہوئے۔ پولیس بے بس نظر آئی۔ ہجوم کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ گل پلازہ کے باہر موجود لوگوں کو ہٹانے کے لیے رینجرز کی کارروائی۔ 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ یہ جو بعد میں 5 باڈیز آئی ہیں یہ سمجھیے کہ بالکل جلی ہوئی ہیں، خاکستر ہیں، پہچاننے کے قابل نہیں ہیں، تو ان کے DNA سیمپل لیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے پبلک سے کہ جن کے پیارے اس فائر میں مسنگ ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ کراچی میں سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کی شناخت کے لیے سول اسپتال میں ڈیسک قائم۔
شناخت ڈیسک پر گل پلازا میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے DNA کے سیمپل لینے کا کام جاری. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے کہا سول اسپتال میں اتوار کے روز 6 لاشیں لائی گئیں جو قابل شناخت تھیں. گزشتہ رات مزید 5 لاشیں آئیں, ان کی بھی شناخت مشکل ہے. پولیس حکام کہتے ہیں اب تک 81 افراد کے لاپتہ افراد کا اندراج کیا گیا. 32 لاپتہ افراد کی آخری لوکیشن گل پلازا کی معلوم ہوئی ہے. جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے, جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں, ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے, اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کا جاں بحق افراد کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے فی کس دینے کا اعلان. مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو, کہا فی کس 1 کروڑ روپے امداد دینے کا سلسلہ آج شروع ہوگا. گل پلازا کی عمارت دوبارہ تعمیر کرائیں گے. کمشنر کراچی سے کہا ہے نقصانات کا تخمینہ لگائیں. حادثے کے بعد ابھی تک 65 افراد لاپتہ ہیں. آگ لگنے کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں چلی. شاید گل پلازا کی عمارت کو مکمل گرانا پڑے. متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کی گل پلازا آمد ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا. میڈیا سے گفتگو میں میئر نے کہا یہاں جیسے ہی آگ کی اطلاع ملی فوراً گاڑی روانہ کی. چیف فائر آفیسر نے بتایا آگ کی شدت زیادہ ہے, فوری طور پر آگ بجھانے کے لیے اقدامات اٹھائے تھے. اگر باتیں کرنے سے مسائل حل ہوتے تو بہت کچھ ہو جاتا. سانحہ گل پلازا کی پارلیمنٹ میں بھی باز گشت. شہری رحمان نے سینٹ میں کہا گل پلازا کی انتظامیہ سے بھی پوچھنا چاہیے آگ کیسے لگی. سانحہ گل پلازا سے متعلق سندھ حکومت متحرک ہے. فائر بریگیڈ کو گل پلازا پہنچنے میں تاخیر ہوئی. قومی اسمبلی میں سانحہ گل پلازا کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی. ارشد وہرا بولے 7 سے 8 ہزار لوگ ایک رات میں بے روزگار ہو گئے. لوگوں کی سرمایہ کاری جل کر راکھ ہو گئی. وفاق اور صوبائی حکومت ان دکانداروں کی مدد کرے. سندھ اسمبلی میں سانحہ گل پلازا کے معاملے پر اپوزیشن کا احتجاج. ایوان میں ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی کی. MQM ارکان نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا. اجلاس کے دوران سانحہ گل پلازا کے شہداء کے لیے خصوصی دعا. صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا اپوزیشن مسئلے کو سیاسی رنگ نہ دے, سنجیدگی سے کام لے. ناصر حسین شاہ بولے واقعے کی جوڈیشل انکوائری پر تیار ہیں. اجلاس میں طے ہوا فائر الارم لگائے جائیں گے. سانحہ گل پلازا پر روس, ترکی اور فرانس کا اظہار افسوس. روسی سفارت خانے سرگودا اور گوادر میں مہلک ٹریفک حادثات پر بھی افسوس کا اظہار کیا. ترکیہ کے سفارت خانے کے مطابق کراچی میں آگ لگنے کے واقعے پر انتہائی رنجیدہ ہیں. جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. عابد شیر علی کی سینٹ میں دھواں دھار پہلی تقریر. سینیٹر فلک ناز چترالی کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ. نون لیگ کے سینیٹر بولے آپ نے میرا نام نہیں سنا, میرا نام عابد شیر علی ہے. KP میں دہشت گردی جاری. وزیر اعلیٰ ملک بھر کے دوروں میں مصروف رہے. پشاور میں شام کے بعد عام شہری خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. افغانستان سے حملوں پر نرم موقف کیوں اختیار کیا گیا. PTI قیادت نے سیاست کو گالی اور بد تہذیبی میں بدل دیا. طے کرنا ہوگا پانی کا بہترین استعمال کیسے ممکن بنایا جائے. پاکستان بنیادی طور پر زرعی معیشت ہے. ہماری 65% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی اور کام کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چائنا ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب. کہا چین نے کبھی پاکستان کو بہترین مہارت اور ٹیکنالوجی فراہمی سے گریز نہیں کیا. چین پاکستان کا عظیم دوست, ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا. دنیا کی تاریخ میں بغیر محنت کامیابی نہیں ہوئی.
मुल्क के बेशतर इलाकों में बदस्तूर शदीद सर्दी, सकरदूम में पारा -9 और गिलगित में -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज से 23 जनवरी तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कई मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ांवाला तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया।